یقین مانیے کہ انہیں فکر رضا سے کوئی سروکار نہیں. میں اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ نہیں لگا رہا. اٹ واز ٹوٹلی این امیجینیشن. لیکن اس امیجینیشن پر فتویٰ نہیں لگا. آپ کے رویے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو ایشو ہے اصل وہ تو نام علی سے ہے. آپ بیان کرنے پہ آئیں تو آپ حضرت رابعہ بصریہ کے وہ مکاشفات میں کیا کچھ بیان کرتے ہیں. ہم کسی مولوی کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. اگر یہ بات میرے مرشد و مربی قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی نہ ہوتی یہ ہونا بیٹھا ہوتا. اعلیٰ حضرت نے کب سنا بھئی ہے؟ وہ جو رافضی ہوتا ہے آپ پڑھو کہ وہ 12 اماموں کے بارے میں کیا آگے کرتا ہے. میں اعلیٰ حضرت کو دلیل مانوں نہ مانوں آپ مانتے ہیں. سب کو پتہ ہے امام زید پکے ٹھکے تفضیلی ہے. کیا آپ کو اپنی خبر میں سوال جواب کی فکر نہیں ہے؟ رفس اور چیز ہے، تفضیل اور چیز ہے. ثابت کرے کہ شاہ صاحب نے کب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہلکا جملہ کب استعمال کیا. آپ اسے رافضی ہرگز نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہتے ہیں آپ سے بڑا جاہل یار. پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کسی کے گھر کو چھوٹا کہنا تو ہی ہے یا کسی کے گھر کو بڑا کہنا تو ہی ہے. مسئلہ عقائد کا نہیں، مسئلہ یہاں ذاتیات کا. شخص اپنے عقل کا علاج کروائے جو اس کو توہین سمجھتا ہے. اگر شاہ صاحب امام حسن کی سیادت کا انکار کیا ہوتا سب سے پہلے شاہ صاحب کی بیعت میں تو. جس وقت ملتان کے ایک بڑے سٹیج پر ایک صاحب نے امام حسن کی خلافت کا تعویل کرتے ہوئے انکار کیا تھا کہ ان کی خلافت مستقل بھی ذات ہے ہی نہیں ہے، یہ صاحب اس وقت کہاں تھے؟ شاہ صاحب سے مسئلہ یہ ہے. اس لیے اب اس کا یہ جواب نہیں دے سکے چونکہ دلائل تو ہے نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا چلو شاہ صاحب کے کھاتے میں امام حسن ہی کی گستاخی کو ڈال دیا جائے. میں فخر سے کہتا ہوں ان میں سے ایک مرکز ہمارا ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہے. اس نے جب یزید کو امیر المومنین کہنے کی ایک پوری تحریک چلائی اس کے خلاف پاکستان میں سے کون سی آواز اٹھی؟ جو سنیت کی تصویر آپ پیش کر رہے ہیں اس سے تو سیدھا سیدھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، ان کے سوا ہر ایک کو مانتا ہے. یہ تو پھر آپ بریلی کے ٹبر سے ہی پوچھیں، اس خاندان سے پوچھیں. یہی تو فرق ہے نا ایک بدنیت آدمی میں اور ایک مخلص آدمی سے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے شاہ جی چلے جامن اٹھے انہاں دی دال نہیں. ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ پھر یہ لیگ پولنگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فتوی بازیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے آج تک مسعودی کو گستاخ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے آج تک ابن کثیر کو گستاخ کیوں نہیں کہا؟ مجھے نہیں پتا آج کل کے علماء کرام جوتا سر پہ پہنتے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بریلی شریف میں اس کا مطلب تخنوطہ کی کہنا جاتا تھا نا. وہ پھر ڈٹا ہوا ہے، وہ پھر اڑا ہوا ہے، وہ پھر ابلیسی راستے پر ہے. کہ آپ صرف مارکیٹ میں اترے ہیں یا مجھے کہنے دیجئے آپ کو اتارا گیا ہے. خاص طور پر ان کی سفید داڑھیوں کو کالا ہوا خاص طور پہ دیکھیے. اور پھر آپ پڑھیے فتاوی رضوی.